سنو میرے بھائیوں، یہ مولوی اچھے ہیں یا برے ہیں؟ جب جب شریعت پہ آنچ آتی ہے، خدا کی قسم آج بھی یہ مولوی آگے نظر آتے ہیں جب جب شریعت پہ آنچ آتی ہے۔ ایک مولانا تو میں نے ایسا دیکھا یار، امام بیچارہ مسجد تھا، اس گاؤں میں ڈانس پارٹی کو بیچارے نے منع کیا، لوگ کچھ مانے کچھ نہیں مانے۔ یہ ڈانس پارٹی جو ہوتی ہے نا شادیوں میں، ایک ڈانس پارٹی شادی میں آ گئی اور مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی، ڈانس پارٹی لے آئے، وہ مولانا بھی مولانا ہی تھا۔ دیکھیے جو جیسا ہوتا ویسا کرتا، مولانا نے قرآن اٹھایا مسجد سے۔ کیا اٹھایا؟ زور سے بولیے، قرآن اٹھایا، اور جہاں ڈانس پارٹی چل رہی تھی وہیں آ گیا اور اسٹیج پہ چڑھ گیا۔ جب ناچنے والیوں نے دیکھا مولانا کے سینے سے قرآن لگا ہوا ہے تو کتنی بھی بے حیاتی مگر اتنی شرم کر گئی کہ قرآن لایا ہے، اتر گئی اسٹیج سے، اتر گئی، قرآن لایا ہے۔ رودرپور میں ہوا، رودرپور میں ہوا، پہاڑ گنج میں۔ میں نے تو اخبار میں پڑھا یہ مولانا کی جو بات بتا رہا ہوں، قرآن۔ اب مولانا نے سوچے اکیلا جاؤں تو ہو سکتا ہے لوگوں کے عمل بالکل ایمان بڑے کمزور ہو گئے، ہو سکتا ہے مجھے خاطر میں نہ لائیں، مگر قرآن کو تو دیکھیں گے خاطر میں لائیں گے۔ ناچنے والی بھی اتر گئی، جتنے بھی بدماش تھے وہ سب اتر گئے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اسی اسٹیج پہ بیٹھا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ بے شک بے شک، پہاڑ گنج میں ہوا۔ یہ جگرا اگر دیا تو اللہ نے مولانا کو ہی دیا۔ بتائیے اگر یہ جگرا کسی میں ہے تو ہے؟ ہاں، اللہ سلامت رکھے۔ آج بھی جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اگر ان پر کھل کے کوئی بولنے کی طاقت رکھتا، کوئی مائک کا لال نہیں، پھر بھی یہ مدرسے میں پڑھنے والے خدا کی قسم عالم دین طاقت رکھتے ہیں۔ ہماری قوم تو پتہ کدھر جا رہی ہے؟ ہماری قوم پتہ، آج کل ہماری قوم میں ایک ٹرینڈ چل رہا بہت زیادہ۔ کسی ہیرو نے گانا گا لیا کسی کپڑے پہن کے یا کسی ہیروئن نے، اس پر کچھ لوگ ناراض ہیں، بھئی یہ ایسا گانا کپڑے پہن کے کیوں گایا؟ تو ہمارے کچھ مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں اور بھائی اس کی سپورٹ کرو، بھائی اس کی سپورٹ کرو، اور تو فلمی دنیا والے کی سپورٹ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ارے تو کیا کیوں نہیں دیتا؟ کسی کو یہ رنگ پسند نہیں ہے اور ہمیں یہ ڈھنگ پسند نہیں ہے۔ کیا کیوں نہیں دیتا؟ یہ ہم اس لیے پیدا ہوئے، آج ہم اس لیے پیدا ہوئے۔ کسی کو کان کھول کے سن لو لوگوں، تمہارا آئیڈیل کوئی فلمی دنیا کا ہیرو ہیروئن نہیں ہے، تمہارا اگر آئیڈیل ہے تو کربلا کا حسین ہے، فاطمہ کا نور عین ہے۔ تمہارا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ غریب نواز ہے، تمہارا اگر کوئی آئیڈیل ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کان کھول کے سنیں، ان نیکوں سے دوستی کرو، علماء سے دوستی کرو، ایمان والوں سے دوستی کرو، ان کی دوستی انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ لوگوں، آج میں آپ کو بتاؤں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان علماء کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، یہ چاہے گناہگار بھی ہوں برے بھی ہوں، مگر اچھی بات بتانے سے باز نہیں آتے، یہ ضرور بتائیں گے، ضرور بتائیں گے۔ اگر خود غلط کام بھی کرتے ہو پھر بھی اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تمہیں غلط کاموں سے منع کریں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اگرچہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ان کا حساب ان سے ہوگا، لیکن تم سے پھر بھی غلط کاموں کے لیے منع کر رہے ہیں، پھر بھی منع کرتے ہیں۔ یار بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر باعمل عالم دین مل جائے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ ان اللہ والوں سے محبت کرو۔ نشاط میاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ حضور شاہ جی میاں کے بڑے سمجھ لیجئے ایک دم فیض کا جو ہے دریا لے کر کے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور اللہ والوں کی بارگاہ کیا بارگاہ ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ بارگاہ تو ایسی ہے نا، اس بارگاہ میں اگر نگاہ کرم کر دی جائے تو چور جائے تو اسے بھی ابدال بنا دیا جائے۔ بارگاہ بڑی عجیب بارگاہ ہوتی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک اللہ والا ہے، نام ہے بایزید بستامی، بزرگ سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی ہے، بہت اعلیٰ پیمانے کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے بایزید بستامی۔ ایک دن فجر کے بعد بیٹھے مصلی پہ، مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کی بستی کا مزاج خراب ہو گیا، ایک فاحشہ نے آپ کی بستی میں ڈیرا ڈال رکھا، ایک فاحشہ عورت آئی ہے، وہ اپنے جسم کو بیچتی ہے، روزانہ شام ہوتی ہے، نوجوان لڑکے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے جسم
جسم کو خریدتے ہیں، اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں۔ بایزید بستامی نے اتنا سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، مرید دامن پکڑ کے مچل گیا، حضور روتے کیوں ہیں؟ گناہ تو وہ فاحشہ کر رہی ہے، گناہ تو وہ نوجوان کر رہے ہیں جو اس کے کوٹے پہ جا کے اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ یار اللہ والے کی شان دیکھو، اللہ والے نے جواب دیا۔ اگر کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لیا او بایزید بستامی تیری بستی میں ایک فاحشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈانکا ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرا دل بے قرار ہے۔ اب اس بستی میں یا تو بایزید بستامی رہے گا یا وہ رہے گی، کیا بات ہے، یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ یار یہ اللہ والے کی شان، ورنہ سیاسی لوگوں کا تو حال یہ ہے، سب دھان 27 شیر، چھوٹی اماں تجھے بھی سلام، بڑی اماں تجھے بھی سلام، نہ وہ نہیں منع کرتے۔ ہمارے یہاں پر ایک فرقہ آیا بے نمازیوں کا، وہ نماز پڑھتے نہیں، ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا، بھائی ان کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھائے گا نہ پڑھے گا۔ تو ہمارے کہنے سے کچھ لوگ رک گئے، مگر سیاسی لوگ آگے بڑھے، اور بھائی کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم ان کا سپورٹ ہی مل جائے گا۔ وہ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، جو تیری شریعت سے الگ ہو گیا، اللہ اس کے رسول نے جس کو دھتکار دیا ہے، تجھے بھی اس کو دور کرنا پڑے گا۔ مگر اللہ والوں کی شان دیکھو، اللہ والے یا تو اسے مکمل طریقے سے دھل کے صاف کر دیتے ہیں یا پھر اسے نکال دیتے ہیں، دو ہی کام کرتے ہیں، یا تو خود بستی چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے بستی چھڑا دیتے ہیں یا پھر اسے دھل کے صاف و پاک کر دیتے ہیں۔ بایزید بستامی نے کہا یا تو اس بستی میں وہ فاحشہ رہے گی یا ہم رہیں گے، دو نہیں رہ سکتے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، دوسرا دن آیا، فجر کی نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، فاحشہ کے دروازے پہ بچھا دیا۔ جہاں پہ شرابی جاتے ہیں وہاں بایزید بستامی مصلی بچھا کے نعرہ بیٹھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام جناب غلام نور مجسم صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ہندوستان کا ایک شاعر، بہت بڑی آواز، بھائی غلام نور مجسم کی آمد ہوئی ہے، جو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور جھومیں گے۔ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں بھائی غلام نور مجسم، ایک بار کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والوں کی شان دیکھو۔ بایزید بستامی نے مصلی بچھا دیا، فاحشہ کے دروازے پہ مصلی بچھایا، جو آتا ہے دیکھتا یار یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ ٹوپی والا فاحشہ کے دروازے پہ، داڑھی والا فاحشہ کے دروازے پہ، یہ اللہ اللہ کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ، نمازیں پڑھنے والا فاحشہ کے دروازے پہ، رکوع کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ، سجدہ کرنے والا فاحشہ کے دروازے پہ، قرآن پڑھنے والا فاحشہ کے دروازے پہ۔ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اے جلسے میں آنے والوں ایک بات سن لو، جو آنکھ دیکھتی ہے کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا، آنکھ کا دیکھا بھی کبھی کبھی جھوٹ ہوتا ہے۔ دروازہ فاحشہ کا ہے مگر بیٹھا اللہ والا ہے۔ اگر دیکھ کے اندازہ لگائیں تو اندازہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے، یہاں تو برے آدمی آتے ہیں، اچھے نہیں آتے، مگر آج تو ولیوں کا امام بیٹھا، ذرا بولو نا یار سبحان اللہ۔ سارے لوگ دیکھنے کے بعد میں کوئی کچھ بولتا ہی نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھتا چلا جاتا، یار حضرت کہاں کے بیٹھ گئے، یار حضرت کہاں کے بیٹھ گئے، ان کو مسجد میں جانا چاہیے تھا، یہاں کے بیٹھ گئے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا، آگے جا کے کسی سے چغلی نہیں کرتا کہ حضرت وہاں بیٹھے ہیں۔ آج کا ہوتا تو پتا کیا کرتا، فوٹو کھینچتا، اور فوٹو کھینچے پہلے واٹس ایپ پہ ڈالتا، دیکھو مولوی کہاں بیٹھا، وہ چار چاند لگاتا اس میں، اور ٹھننے لگاتا، اور اس میں جو ہے ایڈیٹنگ کرتا، اور جانے کیا کیا کرتا۔ حضرت بیٹھے فاحشہ کے دروازے پہ، سب دیکھ رہے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی کسی سے کچھ کہتا ہی نہیں، حضرت کہاں بیٹھے۔ اور حضرت جو آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ یا تو یہ رہے گی یا ہم رہیں گے، ایک میان میں وہ دو تلواریں نہیں رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ گئے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب کی بھی وہاں انتظام ہو گیا، مغرب بھی پڑھ لی، شام ہو گئی، اس کا بازار گرم ہونے کا وقت آ گیا فاحشہ کے۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ کتنے کسٹمر آئے ہیں سب کی لسٹ لے آؤ۔ جب وہ لسٹ لینے کے لیے آئی تو آج کوئی کسٹمر ہی نہیں، حضرت کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں ہے نا۔ آج تو 5 وقتہ نماز پڑھتا، مولانا کے پیچھے نماز پڑھے گا، امام کو روسی کی برائی کرے گا، اور موقع ملے گا تو گریبان بھی پکڑ لے گا، موقع ملے گا تو گالیاں بھی دے دے گا،
موقع ملے گا تو مسجد سے حساب بھی کرا دے گا, بنتا بہت بڑا نمازی, بہت بڑا نمازی بنتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی ایک لفظ پڑھا دے نا تو مجھے جہاں چاہے بیچ ڈالے وہ. سمجھ رہے ہیں یار؟ تمہیں جو نمازیں پڑھاتا ہے تم بدتمیزیاں کرتے ہو اس کے ساتھ میں زبان درازیاں کرتے ہو. اگر تمہیں پسند